حضرت عمر فاروق کا شمار اسلام کے عظیم ترین خلفاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی عدل و انصاف کی بے مثال داستان ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات جان سکیں۔ اسی دوران آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب قریب جا کر دیکھا تو ایک خاتون دیگچی میں کچھ پکا رہی تھی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت عمر نے خاتون سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ خاتون نے بتایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بچوں کو بہلانے کے لیے پانی میں پتھر پکا رہی ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کچھ کھانے کو ملے گا اور وہ سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ آپ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹے، گھی اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء لیں اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر اس خاتون کے گھر پہنچے۔ خاتون نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو گئی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں تمہارا خادم ہوں۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کی بھوک مٹائی۔ جب بچے سیر ہو کر سو گئے تو آپ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کی اس عظیم شخصیت کا مظہر ہے جنہوں نے انصاف، رحم دلی اور خدمت خلق کو اپنی خلافت کا معیار بنایا۔ حضرت عمر فاروق کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو بہادری اور دلیری میں بے مثال تھے۔ ان کی تلوار بھی ان کے عزم و استقلال کا ایک نشان تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے پر تھے۔ دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا اور ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی، لیکن حضرت عمر اپنے ایمان اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ ان کی تلوار ہمیشہ کی طرح دشمنوں کے لیے ایک خوفناک ہتھیار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ جہاں وار کرتے دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ حضرت عمر کی تلوار صرف ایک ہتھیار نہیں تھی بلکہ ایک علامت تھی انصاف اور حق کے قیام کی۔ آپ نے کبھی بھی اپنی تلوار کا استعمال ظلم کے لیے نہیں کیا۔ جب بھی تلوار اٹھائی صرف مظلوموں کی حمایت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھائی۔ ایک روز ایک جنگ کے دوران ایک دشمن سپاہی حضرت عمر کے سامنے آ گیا۔ جب حضرت عمر نے اس پر تلوار چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سپاہی نے فریاد کی کہ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور اس شخص کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر کی تلوار طاقت کی علامت تو تھی، لیکن وہ اس وقت تک نہیں چلتی تھی جب تک حق اور انصاف کا تقاضا نہ ہو۔ ان کی تلوار میں جہاں بہادری کی طاقت تھی وہیں ان کے دل میں رحمت و درگزر کی بے پناہ قوت بھی موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنی عدی سے تھا۔ آپ کا خاندان مکہ مکرمہ کے معزز اور بااثر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا جو قریش کے مشہور سرداروں میں سے تھے۔ حضرت عمر کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ کے نسب سے ملتا ہے۔ ازواج اور اولاد۔ حضرت عمر کی متعدد ازواج اور اولاد تھیں۔ ایک حضرت زینب بنت مظعون، یہ آپ کی پہلی بیوی تھیں جو حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ ان سے حضرت عمر کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو مشہور صحابی اور بڑے عالم دین تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر، یہ بھی صحابہ کرام میں شامل تھے۔ 2 حضرت عاتقہ بنت زید، یہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کی بیٹی تھیں جو ایک نہایت متقی اور دیندار خاتون تھیں۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا تھا عاصم بن عمر، یہ بھی معروف تابعی اور اسلام کے بڑے علماء میں سے تھے۔ 3 حضرت کلثوم بنت علی، یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھیں اور حضرت حسن اور حضرت حسے کی بہن تھیں۔ ان سے حضرت عمر کے 2 بچے تھے، زید بن عمر، رقیہ بنت عمر۔ حضرت عمر کی اولاد نے اسلامی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی طرح دین کی خدمت کی اور علم، تقوی اور عدل و انصاف میں شہرت پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو فقہ اور حدیث میں بہت بلند مقام حاصل تھا اور آپ کا شمار رسول اللہ کے قریبی صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر کا خاندان اور ان کی نسل۔ حضرت عمر کے خاندان کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ کی نسل سے کئی عظیم علماء اور قائدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عمر کا خاندان رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا تھا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ حضرت حفصہ کا شمار امہات المومنین میں ہوتا ہے
اور ان کا کردار اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق کا خاندان علم، تقوی اور دین کی خدمت کے میدان میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ آپ کی اولادہ اور نسل نے اسلام کی روشنی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی آپ کا خاندان مسلمانوں کے دلوں میں عظیم مقام رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایمان اسلام کی تاریخ میں بے مثال اور مضبوط ترین ایمانوں میں سے ایک ہے۔ آپ کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا، اور آپ نے اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ حضرت عمر کا ایمان ہر آزمائش اور مشکل کے سامنے چٹان کی طرح ثابت قدم رہا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک سخت طبیعت انسان کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ آپ نے رسول اللہ کی خدمت اور دین اسلام کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضرت عمر کے ایمان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو مسلمانوں نے کھل کر مکہ میں نماز ادا کی، حالانکہ اس سے پہلے مشرکین کے خوف سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عمر کا ایمان صرف عقیدے تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو عمل میں بھی ثابت کرتے تھے۔ آپ ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے پابند تھے۔ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے اور باطل کے خلاف ڈٹ جاتے، چاہے معاملہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آپ کا اللہ پر مکمل یقین اور توکل اس وقت واضح ہوتا ہے جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ اس وقت اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی اور دشمنوں کا خطرہ بھی موجود تھا، لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے ہر چیلنج کو قبول کیا اور اللہ کے حکم اور رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلامی ریاست کی قیادت کی۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کئی بار اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات اور جذبات کو قربان کیا۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ یہ حضرت عمر کے ایمان کی گہرائی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی فکر کا مظہر ہے۔ حضرت عمر کا ایمان سادہ، خالص اور بے لوث تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ کی زندگی اور ایمان کی روشنی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایمان اسلام کی تاریخ میں بے مثال اور مضبوط ترین ایمانوں میں سے ایک ہے۔ آپ کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا، اور آپ نے اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ حضرت عمر کا ایمان ہر آزمائش اور مشکل کے سامنے چٹان کی طرح ثابت قدم رہا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک سخت طبیعت انسان کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ آپ نے رسول اللہ کی خدمت اور دین اسلام کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضرت عمر کے ایمان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو مسلمانوں نے کھل کر مکہ میں نماز ادا کی، حالانکہ اس سے پہلے مشرکین کے خوف سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عمر کا ایمان صرف عقیدے تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو عمل میں بھی ثابت کرتے تھے۔ آپ ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے پابند تھے۔ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے اور باطل کے خلاف ڈٹ جاتے، چاہے معاملہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آپ کا اللہ پر مکمل یقین اور توکل اس وقت واضح ہوتا ہے جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ اس وقت اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی اور دشمنوں کا خطرہ بھی موجود تھا، لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے ہر چیلنج کو قبول کیا اور اللہ کے حکم اور رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلامی ریاست کی قیادت کی۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کئی بار اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات اور جذبات کو قربان کیا۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ یہ حضرت عمر کے ایمان کی گہرائی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی فکر کا مظہر ہے۔ حضرت عمر کا ایمان سادہ، خالص اور بے لوث تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ کی زندگی اور ایمان کی روشنی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں انصاف، عدل اور قانون کی حکمرانی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی خلافت کے دوران وہ ایسے حکمران ثابت ہوئے جو نہایت منصفانہ اور حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو نمٹاتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنوں اور غداروں کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ غداروں کے بارے میں حضرت عمر کا رویہ
حضرت عمر نے ہمیشہ اسلام اور ریاست کی حفاظت کے لیے سخت اصول وضع کیے تھے اور ان اصولوں کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ان کے نزدیک ریاست اور اسلام سے غداری ایک سنگین جرم تھا جس کے نتائج بھی سنگین ہونے چاہیے تھے۔ ایک انصاف کے تقاضے، حضرت عمر ہر فیصلے میں عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص غداری کا مرتکب ہوتا تو پہلے اس کے خلاف مکمل تحقیقات کی جاتی تھیں اور حقائق کو پرکھا جاتا تھا۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جاتا کوئی بھی شخص سزا نہیں پاتا تھا۔ 2. سختی اور نرمی کا توازن۔ حضرت عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ریاست کے خلاف غداری کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے لیکن عام لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے۔ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر اپنے عمل پر نادم ہوتا اور توبہ کرتا تو حضرت عمر اسے معاف کر دیتے، لیکن جو لوگ مسلسل ریاست اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جاتیں۔ 3. فتنہ اور سازشوں کا خاتمہ۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوران کئی فتنے اور سازشوں کا سامنا کیا۔ مثال کے طور پر ایرانی اور رومی سلطنتوں کے حامی کچھ لوگ اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان سازشوں کو کچلنے کے لیے نہایت دانشمندی اور بہادری سے کام لیا۔ انہوں نے اسلامی ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت فیصلے کیے۔ 4. مثالی انصاف۔ حضرت عمر کی حکمرانی کا اہم اصول یہ تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بااثر ہو قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص غداری کا مرتکب ہوتا تو اسے حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا جاتا اور وہاں اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ اگر کوئی کتا بھی دریا کے کنارے بھوک سے مر جائے تو عمر جواب دہ ہوگا۔ یہ قول ان کے عدل و انصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ 5. قتل کی سازش۔ حضرت عمر کو غداری کا سامنا خود بھی کرنا پڑا۔ انہیں ایک مجوس غلام ابو لالا فیروز نے مسجد میں نماز کے دوران شہید کیا تھا۔ یہ قاتل دراصل ایک سازش کا حصہ تھا جس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں تھیں۔ حضرت عمر کی شہادت بھی اس بات کی علامت ہے کہ دشمن ہمیشہ اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف رہتے تھے اور حضرت عمر اپنی آخری سانس تک ان سازشوں کے خلاف لڑتے رہے۔ نتیجہ، حضرت عمر کا طرز حکمرانی اور ان کا غداروں کے ساتھ رویہ اسلام کے عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے اسلامی ریاست اور دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ غداروں کے خلاف سختی سے قدم اٹھایا، لیکن ساتھ ہی ان میں رحم اور درگزر کا عنصر بھی موجود تھا جب وہ دیکھتے کہ کوئی شخص حقیقی توبہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی اور ان کا انصاف آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور اہم لمحہ ہے۔ آپ کی زندگی کا آخری حصہ بھی آپ کے ایمان، عدل اور اسلام کی خدمت کا عظیم مظہر ہے۔ واقعہ شہادت۔ حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب آپ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری 644 عیسوی کو پیش آیا۔ ابو لالا فیروز جو ایک مجوس غلام تھا اور اس نے حضرت عمر سے دل میں کینہ رکھا ہوا تھا، اس نے خنجر سے حضرت عمر پر وار کیا۔ حملہ بہت شدید تھا اور حضرت عمر کو شدید زخم آئے۔ آخری لمحات۔ حملے کے بعد حضرت عمر کو شدید زخمی حالت میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ طبی امداد دی گئی لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ کی حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ حضرت عمر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی آخری لمحات میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کی فکر کی۔ آپ نے اپنے قریب موجود صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا خلیفہ چنیں۔ آپ نے ان صحابہ کے نام بھی تجویز کیے جنہیں آپ خلافت کے لیے موزوں سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت کو ایک مشورتی مجلس کے ذریعے منتخب کیا جائے تاکہ اسلام کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے منظم اور مستحکم رہے۔ وصیت۔ حضرت عمر نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ سادہ ہو اور ان کو رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت لینے کے لیے کہا کہ کیا وہ اس جگہ دفن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ آخری کلمات۔ حضرت عمر کے آخری لمحات میں آپ کی زبان پر ہمیشہ کی طرح اللہ کا ذکر تھا۔ جب موت قریب آئی تو آپ نے اللہ کی رضا پر قناعت کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر میرا ایمان صحیح رہا تو میں نجات پا جاؤں گا۔ آپ نے اپنے آخری لمحات میں بھی امت کی بھلائی اور اللہ کی رضا کی دعا کی۔
حضرت عمر نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اسی عظیم اصول پر گزارا جس پر آپ نے خلافت کے دوران عمل کیا تھا، انصاف، دین کی حفاظت اور اللہ کی رضا کا حصول۔ آپ کی وفات اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ تھی، اور آپ کی شہادت نے امت مسلمہ کو ایک عظیم قائد سے محروم کر دیا۔ آپ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ نتیجہ: حضرت عمر کی آخری لمحات ان کے ایمان کی گہرائی، ان کی فکر امت اور ان کی بے پناہ محبت و وفاداری کا ثبوت ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کی خدمت میں ایک عظیم قربانی تھی، اور آپ کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک روشن مثال کی طرح زندہ ہے۔